کی اس حلقے کے ذمہ دار ساتھی کئی مرتبہ 4 مہینے لگے، بیرون وقت لگا، مذکورات میں بیرون وقت لگا، گھر کا ماحول 5 وقت نمازوں کا، روزانہ گھر میں تعلیم ہوتی ہے، حلقے لگتے ہیں، ایسے ماحول کے گھر کے وہ ذمہ دار ساتھی وہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے اور کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں اپنے گھر کی، اور کہا کہ ایک دن رات کو ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو میرا بچہ آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ ابا ہم کرسچن ہو جاتے ہیں، ابا ہم اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کرسچن بن جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میرے پیروں کے نیچے کی زمین کھسکتی ہے، اللہ میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے، میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، کیا ہو گیا 5ویں 6ٹھی کلاس کا بچہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں۔ تو بچے سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، وہ کانوینٹ کی اسکول کو جاتا تھا، بیٹا کہنے لگا کہ ابا یہ نہیں کئی واقعات ہیں، فرمایا کہ اس نے کہا کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ سے نہیں ہوتا۔ وہ ساتھی کہنے لگے میں پھر اس کے بعد تحقیق کیا، اسکول گیا اگلے دن، میں نے معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک دن پہلے وہ اسکول کی ٹرپ ہے، پکنک کو بچوں کو لے گئے تھے۔ جب شہر سے ٹیمپو باہر چلا گیا، بس شہر سے باہر چلی گئی، جنگل کے علاقے میں پہنچ گئی تو ڈرائیور نے جان بوجھ کر بس بند کر دی، جان بوجھ کر ڈرائیور نے، کانوینٹ کی بس تھی تو جان بوجھ کے بند کر دیا۔ اب ٹیچر نے جو بچے تھے ان میں سب سے پہلے ہندو بچوں سے کہا کہ دیکھو یہاں پر بس خراب ہو گئی ہے اور یہاں کوئی میکینک بھی نہیں ہے، کوئی گیریج بھی نہیں ہے، جنگل ہے، آپ ایک کام کرو کہ آپ اپنے بھگوان سے پرارتھنا کرو۔ تو ہندو بچوں نے بھگوان سے پرارتھنا کی کہ ہم یہاں تکلیف میں ہیں، ہماری مدد کرو۔ ڈرائیور نے آدھا سیلف مارا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، پورا سیلف نہیں مارا، ڈرائیور نے کیا کیا آدھا سیلف مارا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ پھر ٹیچر نے کہا بچوں سے، مسلمان بچوں سے تم اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری مدد کر دے۔ مسلمان بچوں نے دعا کی کہ اللہ ہم جنگل میں پھنسے ہوئے، اے اللہ تیری مدد فرما اور گاڑی سٹارٹ ہو جائے اسے فیصلے فرما۔ تو اس کے بعد بھی ڈرائیور نے جان بوجھ کر آدھا سیلف مارا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس ٹیچر نے جو کرسچن بچے تھے ان سے کہا تم جیسس سے پریئر کرو، تو انہوں نے جو ہے جیسس سے پریئر کی کہ جو ہے ہماری مدد کرو۔ ڈرائیور نے پورا سیلف مارا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، چلی گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ عمل اثر کر گیا۔ ہندو بچے سوچنے لگے بھگوان سے کچھ نہیں ہوا، مسلمان بچے سوچنے لگے اللہ سے کچھ نہیں ہوا، کرسچن کے بچے سوچنے لگے کہ ہمارے جیسس نے ہماری مدد کر دی۔ اب لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں اللہ کا یقین نکل گیا۔ ایسے یہ نہیں کئی واقعات ہیں، ایک اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے محمد واز ٹیررسٹ علیہ باللہ، اس کو لیسن کا ٹاپک رکھا گیا محمد واز ٹیررسٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ دہشت گرد تھے، مکے میں خاندانوں میں جھگڑا لگاتے تھے، اس لیے مکے والوں نے مکے سے بھگا دیا۔ علیہ باللہ اگر ہمارے بچوں کو یہ مکتب کے ذریعے ہم حضور کی صحیح زندگی نہیں بتائیں گے، ہمارے بچے اسی کو سچ سمجھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اللہ کے نبی کی زندگی ایسی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ جو مکتب میں نہیں پڑھ رہے اور دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے وہ بچے بچپن سے جو ہے ایسے پل رہے ہیں، ایسے بڑے ہو رہے اسکولوں کالجوں میں کہ وہ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے آفیسر ریٹائرڈ ہوئے، ان سے ملاقات مفتی صاحب کا اور میرا تعارف کرایا مفتی صاحب، ایک جلسے میں ایک فنکشن میں ملاقات کی ہماری، تو ہم ان سے بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام پاٹل ہے، ہمارے یہاں سرنیم جو ہوتا ہے وہ پاٹل بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا میرا نام پاٹل ہے، میں نے 30 سال گورنمنٹ کی نوکری کی ہے، لیکن کبھی مجھے ایسا مسلمانوں سے نفرت ہے کہ میں نے 30 سال میں اپنے آفس میں کسی کو معلوم ہونے نہیں دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ 30 سال میں نے نوکری کی، کسی کو معلوم ہونے نہیں دیا میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ پاٹل سرنیم وہ مسلمان کا بھی ہوتا ہے، ہندو کا بھی ہوتا ہے۔ یہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن مدرسے میں نہیں پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں انہیں شرم آ رہی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ بچوں کو دین نہیں سکھاتے، اس لیے دنیا تو مل جاتی ہے لیکن وہ دین نہ ہونے کی وجہ
हम दुनिया भी पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, लेकिन सबसे पहले हमारे बच्चों को हम मुसलमान बनाएं, दीन सिखाएं। अगर दीन नहीं सिखाए कुछ भी पढ़ा ले कोई फायदा नहीं है। फरमाए एक बेंगलोर में हम गए थे, जमात में गए थे, वो मोहल्ले की एक कारगुजारी वहां सुनाने लगे कि एक मिडिल क्लास का आदमी था, रोजाना कमाना खाने वाला। वो ये सोचने लगा मैं मिडिल क्लास का, मैंने बहुत तकलीफें उठाई हैं, लिहाजा मेरा बच्चा वो तकलीफ ना उठाए। उसने अपनी ख्वाहिशात को छोड़े, अपनी जरूरियात को भी पीछे डाला और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। और वो बच्चा जो कॉलेज में, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराया। जब उसकी पढ़ाई हिंदुस्तान में हो गई तो उस बाप ने अपने बच्चे को और मजीद पढ़ाने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उस बाप ने अपने बच्चे को अमेरिका भेजा। पूरी जिंदगी मेहनत की, खुद भूखा रहा, प्यासा रहा, पसीना जो है बहाता रहा, लेकिन बच्चे को अमेरिका में उसने पढ़ाया। कुछ अरसा गुजर गया, यहाँ पर बूढ़ा बाप उसने कहा बेटा पढ़ाई खत्म हो गई, वापस आ जाओ। तो उसने कहा कि अब्बा जान मैंने जो पढ़ा है अब उसके बराबर इंडिया में नौकरी नहीं मिलेगी, मैं यही नौकरी करूंगा। बाप ने कहा तुझे देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं, बेटा तू वापिस आ जा, तुझे देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। लेकिन बेटे ने कहा नहीं अब्बा मैं नहीं आ सकता। बाप बूढ़ा हो गया, कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। मस्जिद की जमात वालों ने बेटे को फोन किया कि तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया, तुम अकेले बेटे हो, अकेले बेटे हो, तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया, क्या करेंगे? तुम आओगे, छुट्टी लेकर आओगे, क्या करोगे? तो उस बेटे ने कहा कि मुतवल्ली साहब, सदर साहब, आप मेरे अब्बा को दफना दे, मैं उसका खर्चा दे दूंगा। तो जमात वालों ने कहा बेटा हमने खर्चे के लिए फोन नहीं किया, हमारी खुशनसीबी है किसी मुसलमान का कफन हम दिला दें, हमने खर्चे के लिए फोन नहीं किया, हमने इसलिए किया अगर तुम आते हो तो इंतजार करेंगे, नहीं है तो हम दफन कर देंगे। तो उस बेटे ने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता, मुझे छुट्टियां नहीं है, हमारे अब्बा को दफन कर दो। अब उन्होंने जमात वालों ने, मोहल्ले वालों ने मिलकर दफन कर दिया। 6 महीने साल के बाद जब उसे छुट्टी मिली तब वो आया। आने के बाद मुतवल्ली साहब से कहा कि मैं आया हूँ, मैंने खबर नहीं देखी अब्बा की, कहाँ दफना है, आप आए हम कब्रिस्तान जाएंगे। 6 महीने साल के बाद बाप के मरने के बाद जब छुट्टी मिली तब आया और कब्रिस्तान पे गया। बाप की कब्र के पास खड़े होकर उसने 2 जुमले कहे। बाप की कब्र के पास खड़े होकर उसने 2 जुमले कहे। क्या जुमले कहे? आई एम सॉरी डैड, आई एम टू लेट। अब्बा मुझे माफ करो, आने में देर हो गई। ये कुल नहीं, ये फातिहा नहीं, ये कलिमा नहीं, कोई जो है तस्बीह नहीं, अब्बा की कब्र में मग़फ़िरत हो जाए, ये आयत उसे नहीं आती थी। उसने 2 जुमले कहे, अब्बा मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ कर दो। अब बताओ क्या इस कहने से उसकी बाप की मग़फ़िरत होगी? काश कि उसे मकतब में भेजा होता, कुरान सिखाया होता, 4 कुल तो पढ़ता, सूरह फातिहा तो पढ़ता, चंद आयतें तो पढ़ता, जिक्र तो करता, बाप को बख्शता, बाप की मग़फ़िरत होती, पोस्ट ग्रेजुएशन तो कराया, लेकिन कुरान नहीं सिखाया, बेटे ने सूरह फातिहा तक नहीं पढ़ी। क्या इसी दिन के लिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या ये मकसूद है हमारा? आप भी जनाजों में गए होंगे, औरतें तो घरों में रहती हैं, लेकिन मर्द हज़रात आप बहुत सारी मर्तबा देखे होंगे कि आप मस्जिद को गए नमाज को, ऐलान हो गया नमाज के बाद जनाजे की नमाज हो, तो आप ऐलान सुनकर वो मरने वाला आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका पहचान वाला भी कभी कभार नहीं होता, लेकिन ऐलान सुना कि किसी की जनाजे की नमाज है, आप भी खड़े होकर नमाज पढ़ते होंगे। लेकिन कई जनाजों को आपने देखा होगा, माँ मर गई है और उसका जनाजा रखा हुआ है और बेटा जनाजे की नमाज नहीं पढ़ रहा है, उधर किनारे में खड़ा हुआ है। पूछा जाए क्या हो गया, तेरी माँ की नमाज जनाजा है, तू क्यों किनारे खड़ा है? तो बेटा कहता है मैं पाक नहीं हूँ, मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती। क्या इस दिन के लिए हमने अपने बच्चों को पाला? मरने के बाद कोई दुआ की जुमले नहीं कह सकता, दुआ नहीं कर सकता माँ के लिए कि अल्लाह मेरी माँ को मग़फ़िरत फरमा। अगर
یہ دین سکھانا ہمارے بچوں کو یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس مکتب کے ذریعے اللہ نے اسے پورا کرنے کا ایک راستہ ہمیں دیا. اب ہم اسے نہیں رہے اور اس کی ترتیب سے مکتب کے ذمہ دار جیسا کہتے ہیں ایسا اسے اپنے مکتب میں بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں. اب ہمیں تیسری بات یہ ہے کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ دیندار بنے. چاہتے نہیں چاہتے؟ ہر ماں باپ چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں نہیں کہ ہمارا بچہ دیندار بنے. ہر ایک کی خواہش ہے. اس کا آسان راستہ اگر میں چاہوں میرے بچے دیندار بنے اس کا آسان راستہ کیا ہے کہ میں دیندار بنوں گا میری اولاد دیندار بنے گی. لیکن آج کیا ہو رہا ہے مجھے دیندار بننے کی فکر نہیں. کیا چاہتے ہیں میری اولاد دیندار بن جائے. ایک صاحب ہمارے استاد ایک واقعہ سنانے لگے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میرے بیٹے کا نکاح ہوا ہے آپ دعا کریں اسے اللہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما جیسی اولاد دے. کیا کہا اگر مولانا سے میرے بیٹے کے نکاح ہو گیا دعا کریں کہ اللہ اسے حسن حسین جیسی اولاد دے دے. تو مولانا کہنے لگے اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے بیٹے کو علی بناؤ بہو کو فاطمہ بناؤ اللہ خود بخود حسن حسین دے دے. تم علی بننے کو تیار نہیں بیٹی فاطمہ بننے کو تیار نہیں اور دعا کریں اولاد حسن حسین بن جائے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم علی بننے کو تیار نہیں عورتیں فاطمہ بننے کو تیار نہیں. کیا نیت کرتے ہیں ہمارے بچے دیندار بنے نمازی بنے سچے بنے دیندار بنے اس کفر و شرک کے ماحول میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرے. خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. ہم دیندار ہیں اولاد دیندار ہو. آسان مثال سمجھانے کے لیے ایک نل ہے گھر میں آپ نے ایک نل لگایا ہے. وہ نل کا تعلق کہاں ہے کنیکشن اوپر رکھی ہوئی پانی کے ٹنکی سے اس نل کا کنیکشن ہے. اب نل کھولا آپ نے تو اوپر ٹنکی میں پاک پانی ہے تو نل میں کیا آئے گا پاک پانی آئے گا. ٹنکی میں گندا پانی ہے تو نل میں کیا ہوگا گندا پانی آئے گا. جیسا پانی ٹنکی میں ہوگا ویسا پانی نل میں آئے گا. جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی اولاد ہوگی. ماں باپ کی مثال وہ ٹنکی کے پانی کی طرح ہے وہ پاک ہے. اولاد بھی جو ہے مثال وہ نل کی طرح ہے اولاد بھی دیندار ہوگی. ماں باپ بے دین ہے اولاد بھی بے دین ہو جائے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے دیندار بنے اس کا آسان راستہ ہمیں خود دیندار بننا ہے. یہ فکر ہو یہ ہونا چاہیے بچوں